انسان جتنی بھی ترقی کر لے، جتنے بھی عہدے حاصل کر لے، لیکن حقیقت میں اسے حقیقی خوشی اسے جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا ہوتا ہے، اس کے بچپن کے دوست احباب، اس کے کلاس فیلو، اس کے ساتھ کھیلنے والے جتنے بھی دوست احباب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے گپ شپ لگانا ہی خوشی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے بھی کچھ دوست احباب اپنے محلے کے، گاؤں کے، اپنے علاقے کے دیار غیر میں، خصوصاً برطانیہ میں حصول روزگار کے سلسلے میں وہاں مقیم ہو گئے۔ تو ان دنوں زیادہ تر جو دوست احباب ہیں وہ پاکستان اپنے آبائی گاؤں آئے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے سوچا، میں اور ماسٹر ظہیر صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو اکٹھا کیا جائے، جو بیرون ملک سے آئے ہیں اور جو ہمارے اپنے ادھر موجود ہیں ان کو بھی اکٹھا کیا جائے۔ تو اللہ کے فضل کرم سے ان دنوں اسکولوں میں چھٹیاں بھی تھی، تو ہم نے یہ پروگرام ایک ترتیب دیا اور ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں جو ماحول ہو، پرفضا ہو، گرینری ہو اور ایک یونیک طرز کا ہو۔ تو اس طرح ہم نے جو فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے پکنک منائیں گے، سب دوستوں کو اکٹھا کریں گے، اور یہ پکنک جو ہے پرانا شہر میرپور میں دربار کے ساتھ آس پاس کئی جگہ سلیکٹ کریں گے اور وہیں جائیں گے۔ اور طے یہ پایا کہ ہم ہوٹل پہ کھانے کھاتے ہیں، گھروں میں کھانے کھاتے ہیں، لیکن یہ جو پارٹی ہوگی ڈیفرنٹ انداز میں ہوگی، مختلف انداز میں ہوگی کہ ہم خود پکائیں گے اور خود ہی کھائیں گے اور لطف اٹھائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح ہم نے حسب معمول، حسب وعدہ نماز جمعہ کے بعد ہم روانہ ہوئے۔ سامان پہلے لے لیا تھا، تو اس طرح ہم روانہ ہو گئے، وہاں جگہ کا انتخاب کیا، جتنی بھی ضروریات کی چیزیں تھیں ہم نے لی، ایک گاڑی تھی اس میں ڈالی، اس میں ڈال کے پھر ہم چلے گئے۔ میں بائک پہ تھا اور باقی دوست احباب جو جنہوں نے ارینج کرنا تھا وہ کار پہ چلے گئے، اور رفتہ رفتہ یہ طے ہوا کہ کون جب بھی آئے گا ہم ان سے بات کرتے رہے کال پہ کہ آپ یہ لے آئیں، آپ یہ لے آئیں۔ تو ہوا یہ کہ کچھ چیزیں ہم نے وافر مقدار میں لائی تھی، کچھ چیزیں لانا بھول گئے اور کچھ چیزیں مقدار سے کم لائیں۔ تو ان کو ارینج کرنا ہمارے لیے ایزی تھا کیونکہ ہمارے دوست احباب تھے، تو سارے ہی کوآپریٹو تھے۔ تو ہم نے ان کے تعاون سے ایک اچھا اور پرفضا مقام پہ ایک تفریح کا ایسا سین عکس بند کیا کہ مجھے امید ہے کہ یہ جو جب تک ہم زندہ ہیں، یہ جو پارٹی ہے، یہ جو ایک جگہ اکٹھے ہونا، ملن کیا ہے ہم نے، تو یہ ہمیں تا حیات یاد رہے گی۔ تو اچھا لگا، ہمارے پاس برتن تھے، ہم نے کٹ بنائی ہوئی ہے، وہاں ضرورت کی اشیاء، برتن وغیرہ ہم نے آلریڈی رکھے ہوئے تھے، جو کم تھے ہم نے دائیں بائیں سے اپنے دوست احباب سے مشورہ کر کے وہ ارینج کر لیے۔ تو جاتے جاتے ہم جب سب سے پہلے گئے، ہم نے سب سے پہلے سامان چٹائی وغیرہ رکھی، ادھر پھر جو سامان ہے اسے شاپوں سے نکالا، پیاز، لہسن کو ہم نے صاف کیا، کاٹا، ٹماٹر کاٹے، گوشت کو صاف کیا، اور اس طرح ایک ایک ذمہ داری لے لی گئی۔ تو یہ ایک فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو جتنے بھی ریکارڈ ہم نے کیا، ہم نے سٹینڈ رکھا ہوا تھا، وہاں سٹینڈ پہ موبائل ویڈیو موڈ میں رکھا تھا، وہ ریکارڈ ہوتے گئے۔ تو یہ میں نے بہت ہی کم ان کے سپیڈ میں جو ہے فاسٹ موڈ میں لگایا ہوا ہے ابھی، تو تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے نا کم سے کم وقت میں دیکھ سکیں۔ تو یہ ہم نے اپنی اپنی ذمہ داری بخوب نبھائی۔ یہ شاہ صاحب بہت اچھے کوکر تھے، سب نے تعریف کی، جب کھانا بنا تو سب نے تعریف کی، بہت ہی اچھا کھانا تھا۔ اور مزے کی بات یہ کہ آج جمعہ کا دن تھا تو کافی لوگ وہاں آئے ہوئے تھے، ہر میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا بندہ گروپ کی شکل میں جاتا ہے پرانا شہر، ایک انجوائے کرتا ہے۔ دیکھیں زندگی نام ہی انجوائے کا ہے، آپ نے وقت نکالنا ہوتا ہے، یہ خود بخود نہیں نکل سکتا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پری پلان
ہو کے کوئی پلان بنائیں، گروپ کی شکل میں جائیں، پرانا شہر جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وہاں پرانا شہر جاتے ہیں تو یہ کھانے پینے کا جو انتظام ہے یہ کر کے جائیں، ایسا انجوائے کرنا ہے، کیونکہ جب آپ ریڈی میڈ چیزیں یہاں لے کے جاتے ہیں، فرض کریں ہم جاتے ہیں یہاں سے چیزیں پہلے ہی پکی پکائی لے کے جائیں، وہاں 10 سے 15 منٹ ہم بیٹھیں گے تو اتنی گپ شپ نہیں ہوگی۔ تو اس پارٹی کی یا اس پکنک کی خاص بات یہ تھی کہ ہم نماز جمعہ کے فوراً بعد تقریباً 2 بجے سے نکلے اور تقریباً شام کے 6 بج چکے تھے جب ہم واپس آئے۔ یہ دیکھیں رفتہ رفتہ آگی چیزیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں جس دیگچے میں ہم نے کھانا پکانا تھا وہ چھوٹا تھا، تو بہرحال ہم نے اس کو بھی ارینج کر لیا اپنے دوستوں کی مدد سے۔ تو پھر روٹی پہلے آ گئی، نکاش بھائی پہلے لے کے آ گئے، پھر ہم نے وہ تو گرم گرم تھی، ہم نے اس کو لپیٹ کے وہاں گاڑی میں رکھ دیا۔ پھر یہ آگے پیچھے جمع ہو گئے، کوئی کہتا نمک کم ہے، کوئی کہتا گھی کم ہے، کوئی کہتا پیاز کم ہے، کوئی کہتا ٹماٹر کم ہے۔ لیکن مزہ آیا کہ یہ جو شاہ صاحب تھے بڑے ایکسپرٹ تھے، وہ ہانڈی بنانے میں بڑے ایکسپرٹ تھے، تو بعد میں جو ہوا سب نے تعریف کی، واقعی کھانا تھا۔ تو یہ اسد بھائی، پتنگ بازی بھی ہوئی وہاں، بڑے مزے لیے، 2 چھوٹے بچے بھی تھے تو انہوں نے پتنگ اپنے ساتھ لایا ہوا تھا تو بڑا مزہ آیا، ہنسی مذاق بہت خوب انجوائے کیا۔ خصوصاً اسد بھائی نے پتنگ بازی بھی کی، تو ان سے بھی بات اسد بھائی نے بھی کہا کہ یہ جو ہے ہم یورپ کنٹری میں رہتے ہیں لیکن اس طرح کا ماحول جیسے آپ نے آرگنائز کیا اس طرح کا بہت مشکل ہے کہ دیسی ماحول ہوا ہے۔ سبزہ دیکھا ہم نے، یعنی کہ ہر طرف گرینری تھی۔ تو یہ نکاش بھائی آئے میرے ساتھ، گپ شپ لگا رہے تھے، ان سے ڈسکس ہوئی تو وہ چیزیں کچھ لے آئے، کچھ لینے کے لیے دوبارہ چلے گئے، تو بڑا مزہ آیا۔ تو یہ میں یہاں بات کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو ٹرپ ہے وہ کیسے آیا، کس طرح ہوا، کس طرح آرگنائز کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم انجوائے کرنا چاہتے تھے، ایک بہانہ تلاش کیا کہ دوست آئے ہوئے ہیں باہر سے تو چلیں ان کے بہانے سے ہم مل بیٹھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمیر بھائی نے بھی بات کی، انہوں نے بھی کافی انجوائے کیا، انہوں نے بھی کہا کہ مزہ آ گیا جی، کھاتا بندہ ہر روز ہے گھر میں، ہوٹل پہ چلا جاتا ہے، کسی کے گھر میں دعوت ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح کی دعوت ایک منفرد انداز تھا۔ تو یہ صدر صاحب تھے جی، یہ بات کر رہے تھے میٹنگ ہو رہی ہے یا عمیر صاحب سے۔ کوئی مستقبل نہ کوئی فیصلہ کرنا یا ویسے ہی گھومنے واسطے آئے ہو؟ اچھا پکے پکے، کیا وجہ ہے، کیوں جی؟ نہیں ماڑا مطلب آخنے لیا ہے کہ تگو تسا بدیا دی خواہش ہونی ہے کہ ایسا انگلینڈ جاتے او تیری بہت محنت کی ہے پہلے پاکستان تو کہہ رہے ہو کہ کیسا لگی رہا جی، کیسا ماحول ہو رہا جی؟ زبردست ہے۔ ہاں تو چلو بڑا زبردست ہے، تو کو گرینری تو کو یہ تو کو کہہ رہے اسی سبزہ تے سٹالا شالا کانک شانک جمی ہے جی، ہیں جی، تو کو دربار بھی تو کو بڑی وام آئی ہے تے ماسٹر نے جائے تو کو اے جناب تساں کوکو تے نال ہو جانا کم کرو۔ نہیں آسا جناب جڑی آسا ذمہ داری جیسا پوری کیتی ہے۔ کیڑی کیڑی پوری کیتی ہے؟ کچھ اور نہ ہے۔ اچھا دیس کا ہن کدھروں آیا جی؟ ہن آئی کیا چھوڑو کتھوں ہی آیا؟ نا باؤ نا باؤ 10 بندے کی گل ہوئی ہے، 10 بندے کی گل ہوئی ہے، وہ دیش کا ڈیم ہے سٹساں بھائی۔ سٹی ہن سٹو کیڑا سٹو چلو ہن سٹو ویٹ نہ کرو، جو کچھ ہے اس سے تساں خالی پی ہے، خالی ہے کچھ رکھے او تیری او جناب گل یہ ہے تو کو شاعر ایکسپرٹ بندے رو ظاہری گل ہے، میں ماسٹر فون کیتا وہ ٹھیک ہے لے ہمارے اس پروگرام میں خصوصاً انگلینڈ سے جو آئے اسد رشید بھائی، پروفیسر عمیر صاحب، حمزہ محمود، امیس ارشد، ٹیپو، حمزہ محمود،
اور عدنان بھائی تھے وہ بھی انوائٹڈ تھے لیکن وہ مصروفیت کی وجہ سے وہ تشریف نہ لائے. تو صدر تنویر صاحب بھی موجود تھے, ان سے بھی گپ شپ ہوئی, آپ نے دیکھا تو بڑی اچھی جناب گفتگو ہو رہی تھی. تو بعد میں آپ نے سنی گفتگو, وہ ایسا ہوا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ جس میں ہم نے کھانا پکانا تھا نا دیگچا, تو وہ چھوٹا تھا, تو وہ مجھے بھی کہا کہ یہ کیا کیا, پھر بحث بھی ہوئی, اچھی خاصی بحث ہوئی, لیکن پھر ہم نے وہ مینیج کر لیا بڑا دیس کا جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو ہم بھی کوشش کرتے تھے کہ سارے بندے جو ہے ہانڈی میں وہ چمچہ ایسے لائیں, لیکن یہ ہے کہ ایکسپرٹ تھے شاہ صاحب, حسنین شاہ صاحب, تو ان کا کمال تھا. تو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں وہ کھانا پکایا. تو یہ ساتھ میں ہیلپ کر رہے تھے شاہد بھائی, انہوں نے بھی اپنے جو گریں وہ دکھائے, ہانڈی میں دکھائے, اور انہوں نے بھی اپنی سٹوری بتائی کہ ہم کھانا ایسے پکاتے تھے. ساتھ عمران بھائی بھی موجود تھے, انہوں نے بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. انہوں نے بھی کہا کہ یہ چیز کم ہے, یہ زیادہ ہے, اس طرح کریں اس طرح کریں. بہرحال انہوں نے بھی بڑا اچھا تعاون کیا, گپ شپ ہوتی رہی جب تک ہماری ہانڈی بنتی, کیونکہ باقی چیزیں ساری آ گئی تھی لیکن انتظار تھا تو صرف ہانڈی کا تھا. ہانڈی رفتہ بنتی گئی تو زیادہ ٹائم نہیں لگا, تقریباً آدھے پونے گھنٹے میں ہم نے وہ بنا دی. پھر اس کے بعد جو ہے سلاد کی پلیٹیں جو ہیں وہ ہم نے رکھیں. سلاد ہم نے پہلے ہی تیار کر لیا تھا. کچھ ایسے دوست احباب تھے جنہوں نے ناشتہ تو خیر کیا ہوگا لیکن دن کا کھانا کم ہی کھایا ہوگا, یا کہیں ڈائریکٹ جمعہ پڑھنے کے فوراً بعد ادھر تشریف لائے, تو ان کے لیے ہم نے سلاد رکھا تھا تاکہ ان کو تھوڑا سا حوصلہ ملتا رہے. تو وہ بھی ہم نے کافی مقدار میں سلاد ایک ٹوکری میں بنائی تھی. تو ماشاءاللہ اچھا ہم نے انتظام کیا تھا جہاں تک ہو سکا. لیکن اس انتظام کی خاص بات ہے کہ یہ بہت ہی سادہ تھا, کوئی اس میں فاسٹ فوڈ نہیں تھا, کوئی ایسی چیزیں جو کہتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں فیشن کے مطابق نہیں تھی. ہمارا جو یہ سیٹ اپ تھا, یہ جو کھانا تھا, یہ بالکل سادہ تھا. تو بڑا انجوائے کیا, مزہ بھی آتا ہے سادہ کھانا جب کھائیں, بھوک رکھ کے کھائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بڑا مزہ آتا ہے. تو یہ پھر سلاد رکھی, باقی یہ دسترخوان ریڈی کیا, ڈرنکس ہم نے ادھر رکھے. ایسا سجاوٹ ہوتی ہے کہ ایک ڈسپلن کے تحت اگر دسترخوان کو مینیج کیا جائے تو بہت مزہ آتا ہے. تو خیر ہمارا جو کھانا تھا, جو ہماری ہانڈی تھی وہ تیار ہوگی. اس کے بعد کیا ہوا کہ سارے ترتیب سے بیٹھے, سالن جو ہے ایک صدر تنویر صاحب نے بڑے اچھے انداز میں وہ پلیٹوں میں سالن ڈالا, باقی دوست احباب نے ادھر رکھا, سب نے رکھا, تو بڑا مزہ آیا. تو اصل میں بات یہ ہوئی کہ ہم نے روٹیاں کچھ پہلے منگوا لی تھی, کچھ بعد میں گرم بھی ساتھ ملائی. تو بات یہ ہوئی کہ ہمارے پاس جو گلاس تھے وہ نہیں آ رہے تھے, وہ تھوڑا سا پرابلم ہوا, لیکن وہ نقاش بھائی کو بھیجا تو انہوں نے فوراً لے آئے. تو بڑا مزہ آیا, بڑی گفتگو ہوئی, اس حوالے سے بھی کافی بحث ہوئی. تو یہ اسس بھائی بھی کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ ہوا وہ ہوا, بڑا مزہ آیا. تو میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا, جو بھی دوست احباب ہیں آپ گروپ کی شکل میں جائیں, آؤٹنگ پہ جائیں, وہاں مزے سے انجوائے کریں, خود پکائیں خود کھائیں, بڑا مزہ آتا ہے. اتفاق میں جب آپ گروپ کی شکل میں جاتے ہیں تو زندگی کو انجوائے کرتے ہیں. وہ جو پکنک ٹور ہوتا ہے اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں. تو گپ شپ بھی ہوتی ہے. یقین کریں کہ یہی زندگی ہے, یہی آپ نے کیا لے کے جانا ہے. تو یہی اعمال ہوتے ہیں, جو یہی لمحے بیتے آپ کو, جو بیتے لمحے جو ہوتے ہیں خوشگوار, وہی آپ کی زندگی کا حسن ہوتے ہیں, وہی آپ کی زندگی کی اچھی یادیں بنتی ہیں. یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, تقریباً ہمارے 20 سے 25 کے راؤنڈ اباؤٹ ہمارے
یہ بندے تھے. بڑا اچھا منظم انداز میں ہم نے کھانا کھایا, بڑے پیارے انداز میں کھانا بہت اچھا بنایا تھا. ہانڈی 100/100 نمبر دیے شاہد صاحب نے, باقی عمران صاحب نے بھی, اور باقی دیگر جتنے بھی ہمارے اس محفل میں شریک تھے. فیصل بھائی تھے, اسد بھائی تھے, اور کیا کہتے ہیں نکاش بھائی تھے, یہ ابیب بھائی بھی آئے ہوئے تھے. صدر تنویر ایک جان ہے ہماری یوتھ کی, تو سمیر بھائی, حمزہ بھائی, اور باقی ماسٹر ظہیر صاحب, ظہیر صغیر صاحب, تو یہ کافی آئے ہوئے تھے. تو یہ میں بھی یہ سیلفی لے رہا تھا. تو میں نے جہاں تک ممکن ہو سکا ہم نے کوشش کی کہ اس کو یادگار بنایا جائے. یہ دیکھیں شام کا ٹائم ہونے والا تھا, تو سارے دوست احباب نے کھانا کھایا. اور لاسٹ میں ایک مزے کی بات ہم نے دیکھی کہ لاسٹ تک زیادہ تر جو ہمارے بھائی ہیں رکے رہے. ہم نے سامان کو پیک کیا, پیک کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے سنبھالا. تو رفتہ رفتہ سارے جو ہے اپنے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے. ادھر روانہ ہونے سے پہلے ہم نے کھانا جب فنش ہو گیا تو سب نے ویٹ کیا سب کا. تو آخر میں ایک گروپ فوٹو لیا, ایک یادگار کے طور پہ گروپ فوٹو لیا. بڑی اچھی یاد ہمارے آپس میں یہ رہے گی جب تک ہماری زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور ہمارے دوست احباب کو اللہ تعالیٰ عزت دے, صحت دے, دولت دے, برکت دے اور اتفاق دے. جب بھی ہمارا کوئی بھائی, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مہینے میں 1 یا 2 ٹور ہم رکھا کریں گے. ہمارا بھائی یا ہمارے بھائی کسی فارن کنٹری سے اپنے ہوم لینڈ پہ آتے ہیں, ان کے اعزاز میں ہم ضرور یہ ایسی روایت قائم کریں گے تاکہ ان کو بھی وطن سے محبت کی شدت میں اضافہ ہو, اور ان کو بھی یاد آئے وطن کی, اپنے دوستوں کی, اپنے پیاروں کی, اپنے دوست احباب کی. تو یہ آخر میں ہم ٹائم کافی ہو گیا تھا تو ہم یہاں سے روانہ ہوئے. تقریباً ہم 6 بجے گھر پہنچے. تو تقریباً ہم نے 3.5 گھنٹے ہم نے وہاں گزارے. تو آخر میں سب دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, خصوصاً ماسٹر ظہیر صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے. تو یہ لاسٹ میں ہمارا یہ یادگار فوٹو تھا جس میں تمام جو ہے نا بھائی شریک تھے. تو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. خدا حافظ.